بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور، قربانی میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ کون سے جانور ہونے چاہیے اور وہ کتنے جانور ہیں؟ 8 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے کتنا بھی عمدہ جانور ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ کون سے 8 جانور ہیں؟ نمبر 1 بکرا، نمبر 2 بکری، نمبر 3 دمبا، نمبر 4 بھیڑ مذکر مؤنث اس کا، اور نمبر 5 گائے، نمبر 6 بیل، نمبر 7 اونٹ، نمبر 8 اونٹنی۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہرن کی قربانی کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح مرغے کی قربانی کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ بہت سارے حضرات یہ بھی پوچھتے ہیں، کچھ لوگ مارکیٹ میں یہ مسئلہ بھی چل رہا تھا کہ مرغے کی قربانی کی ہے تو قربانی ہو جائیں گی، حالانکہ یہ امت کو گمراہ کرنے والی بات تھی۔ شریعت نے جو جانور کی قربانی کرنے کی اجازت دی ہے اس کو متعین بھی کیا ہے، تو لہٰذا یہ 8 جانور ہے، 8 قسم کے جانور ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، 8ویں پارے کے اندر ہے سورہ انعام میں۔ اس کی پوری تفصیل قرآن کریم میں دیکھ لینا۔ تو 8 قسم کے جانور ہیں، تو یہ ان 8 کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور تفصیل ہے، گائے اور بیل۔ تو گائے کے اندر بھینس بھی آ گئی، بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اب بھینس کی قربانی، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو ہے بھینس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا میں نے کہ 8 جانوروں کا تذکرہ، تو اس میں بھینس کا تذکرہ نہیں ہے، بھینس کا نام نہیں ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ حالانکہ ان کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے، حدیث کے سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے، آپ حضرات کے سامنے اس کے دلائل میں پیش کرتا ہوں۔ قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے، کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ سب سے پہلی دلیل اجماع امت، یہ تمام ائمہ کے نزدیک بھینس یہ گائے کے درجے میں ہے، گائے کے حکم میں ہے، اور ائمہ 4 کے نزدیک اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ بھی اس بات پر متفق ہیں اور ان کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے درجے میں ہے، گائے کے حکم میں ہے، لہٰذا گائے کی قربانی جس طرح سے جائز ہے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اجماع امت ایک قسم کی ایک دلیل ہے، جس طرح سے قرآن کریم ایک دلیل ہے اور احادیث ایک دلیل ہے، اور ایسے ہی اجماع امت بھی ایک دلیل ہے، اور اس دلیل کا تیسرا درجہ ہے، 4تھے نمبر پر قیاس آتا ہے، لیکن یہ اجماع امت بھی ایک قسم کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرَةِ، ائمہ حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا حکم ہے۔ دوسری دلیل المنجد، یہ ڈکشنری ہے عربی کی، لغت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر جوامیس، جاموس عربی میں جاموس کہتے ہیں بھینس کو، لغت میں جاموس کی تشریح کر رہے ہیں، الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ جب بھینس گائے کی قسم ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تیسری دلیل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس گائے کے درجے میں ہے۔ اسی طرح چوتھی دلیل امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک میں ان کی کتاب ہے موطا امام مالک، حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انما ہی بقر کلھا، کہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہ الجوامیس والبقر سواء، گائے اور بھینس برابر ہے، یعنی دونوں ایک ہی قسم میں ہے۔ اسی طرح 5ویں دلیل امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تحسب الجوامیس مع البقر، بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا، بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ ابھی یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اتنے دلائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور
ایک امت کا ایک بہت بڑے امت کا طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور ایسے دور میں اور ایسے موقع پر امت کو عبادت سے کاٹ دینا اور امت کو تذبذب کا شکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ امت ایک عبادت کر رہی ہے اور امت کو اس عبادت کے تعلق سے امت کو شک میں مبتلا کرنا اور ایک ایسا نیا شوشہ چھوڑ دینا کہ امت ایک شک میں مبتلا ہو جائے، تذبذب کا شکار ہو جائے کہ یار میں نے بھینس کی قربانی تو کی ہے، اب اس کی قربانی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، قربانی قبول ہوں گی کہ نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی بھینس کی جائز نہیں ہے اس لیے کہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کا علم ہم سے کئی گنا زیادہ مضبوط تھا، ان کی نظریں احادیث پر بڑی گہری ہوتی تھی اور سارے احادیث پر نظر ڈالنے کے بعد وہ فیصلہ کرتے تھے۔ جب تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے اور گائے کی قربانی جائز، جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا، تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت امت کو گمراہی سے بچائے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔